شاہد حسن صدیقی صاحب، بلکہ غلام صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. شاہد حسن صدیقی صاحب، یہ فرمائیے کہ مہنگائی بڑھی ہے، ہر کوئی کہہ رہا ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے، لیکن ساتھ ہم نے دیکھا کہ IMF کی یہ رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان میں نہ صرف یہ کہ مہنگائی کم ہوگی اور بلکہ روزگار کے مواقع بھی بڑھنے والے ہیں. تو یہ دو چیزیں تو ہمیں مختلف لگ رہی ہیں. دیکھیے، جو چیز بالکل واضح ہے کہ آنے والے مہینوں میں مہنگائی کم ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. تو میرے خیال سے تو IMF کی جو رپورٹ ہے اس کو تو رد کر دینا چاہیے، کیونکہ حکومت کو بھی پتہ ہے کہ جب آپ بجلی کے نرخ بڑھائیں گے، پیٹرول کے نرخ بڑھائیں گے، اور ابھی IMF ہمارے اوپر دباؤ ڈالے گا، آپ دیکھیے گا کہ شرح سود میں اضافہ کر دیں. ہمارے قرضے بے تحاشا بڑھ رہے ہیں، بیرونی سرمایہ کاری گر رہی ہے، روپے کی قدر آپ نے دیکھا دباؤ کا شکار ہے. تو یہ کہنا ہی میرے خیال سے کوئی میں سخت لفظ استعمال نہیں کرتا، مگر اس کا قطعی کوئی امکان نہیں ہے. دعا ہماری یہی ہے کہ ہمارے ملک سے مہنگائی کم ہو، لیکن فی الحال اس کا امکان قطعی مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا. اور روزگار کے مواقع کا IMF کہہ رہا ہے، آپ کو اس پہ بھی یقین نہیں؟ نہیں، دیکھیے، روزگار کا تو ایسا ہے نا کہ اگر جو اس حکومت کے 4 سال ہیں پورے ہو رہے ہیں، اس میں اوسط شرح نمو جو ہے وہ ہے 2.6% سالانہ، جبکہ ان کو ورثے میں ملی تھی 5.5، اور 5% سے کم ہو تو روزگار نہیں ہوتا. لیکن ایک طریقہ ایسا ہے جس سے کہ روزگار دیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ احساس پروگرام جو ہے اس سے آپ کم سے کم جو ہے نا 50 ارب روپے الگ کر لیں، اور بینکوں کو یہ ہدایت کی جائے کہ پلمبر ہیں، الیکٹریشین ہے، کارپینٹر ہے، چھوٹے کسان ہیں، ان سب کو 2 لاکھ 1.5 لاکھ قرضے دیں، لازمن دیں، تاکہ وہ اپنا روزگار خود بنائیں. لیکن اس کے لیے بینکس یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا ان کے پاس اپنا پیسہ لگانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو اگر ایک آدمی کو 2 لاکھ روپے آپ قرضہ دیتے ہیں، پلمبر کو، الیکٹریشین کو، چھوٹے کسان کو، گھریلو خاتون کو، تو 50,000 جو ہے آپ اس کو دے دیں جو آپ نے 50 ارب روپے الگ کیے ہیں. تو اس طرح سے 200 ارب روپے کے قرضے ملیں گے، 50 بلین کے، اور روزگار کا جو ہے روزگار ملتا ہے. لیکن شرط یہ رکھیں کہ اگر وہ قرضے وقت پہ واپس کرتا ہے تو یہ جو 50,000 دیے گئے ہیں یہ معاف ہو جائیں گے، کیونکہ تو ویسے بھی آپ دے رہے تھے. تو یہ واحد طریقہ ہے جس سے کہ روزگار مل سکتا ہے. اگر کوئی اور دعویٰ کرتے ہیں تو غیر حقیقت پسندانہ ہے، نہیں ہوگا فی الحال جب آپ کا شرح. شاہد صاحب، یہ بار بار یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جناب پاکستان میں مہنگائی کی جو شرح ہے وہ باقی ممالک سے ابھی کم ہے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ دنیا کے باقی جو ممالک ہیں وہاں پر مہنگائی بہت تیزی سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے. لیکن اب جو اکونومسٹ کی رپورٹ آئی ہے اس میں پاکستان مہنگائی میں 4تھے نمبر پر ہے. تو اس پر اب آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ جھوٹ بول رہے ہیں قوم کے ساتھ؟ نہیں، یہ سیاسی بیان دے رہے ہیں. میں دیکھو، 1 ہفتہ پہلے ایک رپورٹ آئی تھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی. ان کے پاس تمام جو ایشیائی ممالک ہیں ان کی فیگرز ہوتی ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت پاکستان میں، خطے میں سب سے زیادہ مہنگائی پاکستان میں ہے. یہ رپورٹ ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی. لیکن ہم نے جب دوسرے ملکوں کو، اپنے پڑوسی ملکوں کو دیکھا ہے، بھارت ہو گیا، سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، ان سب ملکوں میں پاکستان سے مہنگائی کم ہے. فیکس آمدنی ان ملکوں میں زیادہ ہے. تعلیم اور صحت میں وہ پاکستان سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں. ان ملکوں میں گندم سستا ہے، چینی سستی ہے. تو یہ جو مقابلہ کرتے ہیں نا اپنے ملک میں، اگر آپ عوام کو غلط بات بتائیں گے، اس سے لاکھ جگہ بہتر ہے کہ جو حقیقت ہے وہ تسلیم کر لیں، اور پھر یہ بتائیں گے کہ ہماری نئی حکمت عملی یہ ہے. اگر آپ لیپا پوتی کر کے غلط حقائق بتائیں گے کہ اب دیکھیے 43 میں سے 38 ممالک میں مہنگائی جو ہے وہ پاکستان سے کم ہے، یہ اکنامسٹ نے کہا ہے. مگر جو ہماری، ہم تو اپنا خطے کا. اچھا صاحب، ایک منٹ. شاہد صاحب، یہ جو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز دی جائے گی، ان لوگوں کو سبسڈی دی جائے گی جو ڈیزرو کرتے ہیں، تو اس سے کتنا امپیکٹ آ جائے گا مہنگائی پر یا بے روزگاری پر؟ اس میں چونکہ یہ بھی شامل کریں کہ پیٹرول جو ہے اس پر اب سبسڈی دی جائے گی، رکشہ، موٹر سائیکل یا عوامی سواری، اس کا سوچا جا رہا ہے. یوٹیلیٹی سٹورز کے تھرو جو ہے سبسڈی مزید بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں، یہ جو باتیں ہیں نا، یہ میرے خیال سے اپنے ملک کے ساتھ. دیکھیے، ہوا ہے کہ پیٹرولیم میں جب آپ ہم تسلیم کر لیں کہ اس میں جو مسئلہ پیدا ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ 21 روپے 1 لیٹر پر مئی سے اب تک گر گیا $1 کے اوپر. مطلب یہ تھا کہ جو $100 میں آپ کوئی چیز امپورٹ کیا کرتے تھے وہ اب سے کچھ پہلے وہ 12,100 روپے بنتا تھا اس کا، اب بن رہے ہیں 17,400. تو یہ تو مالیت تو پہلے ہی بڑھ گئی نا. پھر اس کے بعد اس پر کسٹم ڈیوٹی بڑھ گئی. تو یہ تو اصل جب تک روپے کی قدر گرے گی تو یہ کوئی طاقت جو ہے نا روک نہیں سکتی اس کو. البتہ حکومت نے یہ کیا ہے، کوشش کی ہے کہ وہ جو ان کا پیٹرولیم لیوی تھا
اس میں کوئی جو ہے نا تقریباً 135 ارب کی کمی کی ہے 3 مہینے میں، لیکن اس سے بجٹ خسارہ بڑھے گا. تو یہ دیکھنے کی چیز ہے. ہمارے پاس وسائل نہیں ہے. حکومت نے GST بھی کم کیا میں مانتا ہوں، لیکن اس سے پھر بجٹ خسارہ بڑھے گا. اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ کے روپے کی قدر اتنی زبردست گرے گی کہ $1,00,000 کے امپورٹ پر 50 لاکھ روپے کا فرق پڑتا ہے صرف روپیز اس کے کنورژن کرنے میں، پھر اس پہ کسٹم ڈیوٹی لگ جاتی ہے. یہ تو بالکل غلط بات ہے اس قسم کی باتیں کرنا. اور سبسڈی جو آپ بات جی شاہد حسین صدیقی صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جس طرح سے IMF کا ہم نے پروگرام لیا، تو یہ پروگرام جو تھا اس کے کتنے پیسے ہمارے پاس ابھی تک جو ہیں وہ آئے ہیں، اور ہم نے کیا ایسی باتیں ان کو لکھ کے دے دی ہیں جس میں ہر روز نئے سے نئے مطالبات IMF کے سامنے آتے ہیں، جس سے قوم کا ایٹ لیسٹ عام شہری کا کچومر نکلتا جا رہا ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں گا کہ قوم کو صحیح بات نہیں بتائی جا رہی. پہلے تو ہم یہ تسلیم کر لیں، IMF کا جو نسخے ہوتے ہیں وہ ترقی پذیر ممالک پاکستان جیسے لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. اس میں قطعی کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے، ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے. لیکن اس وقت صورتحال بالکل مختلف ہے. مثال کے طور پر اگر IMF ہمارے جو مشیر خزانہ صاحب بیٹھے ہیں ان سے ایک بات کرتا ہے کہ جب آپ کا 3 مہینے میں جو اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار ہیں حکومت کے ہیں، ہمارا تجارتی خسارہ جو ہے دگنے سے زیادہ ہو گیا. آپ نے دیکھا $11.7 ارب ہو گیا، یہ دونب ہو گیا. دوسری طرف بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا جاری حسابات کا خسارہ وہ جو ہے وہ تقریباً $3.4 ارب ہے، جب سے پہلے وہ سرپلس میں تھا. مہنگائی ہماری بڑھ گئی، اور آپ کا جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ آپ کا جو اتنا 5 سال میں تھا اتنا ہی 3 سال بات کر رہے ہیں کہ جناب اس صورتحال میں مسئلہ صرف حل ایک ہی ہے، اور وہ حل وہ ہے جو عمران خان صاحب نے 10 نکات حکمت عملی دی تھی کہ ہم 100 دن کے اندر عدل پر مبنی ٹیکسوں کا نظام نافذ کر دیں گے، اور وہ وجوہات دور کریں گے ہنگامی بنیادوں پر جس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ پیدا ہوتا ہے. وہاں انہوں نے بات کی یہ سیاسی طور پر یہ کرنا ممکن نہیں ہے، طاقتور طبقے ناراض ہوتے ہیں، ہم ان کے خلاف نہیں جا سکتے. تو پھر اس بات پہ طے کیا اگر یہ آپ اصلاحات نہیں کر رہے، آپ ہم جو ہے جون میں جب ہم ریویو ہو رہا تھا اگر اس سے چلے گئے تھے تو شرائط کم سخت ہوتی. ہم نے تو مہلت مانگی تھی چند مہینے کی کہ ہم ٹھیک کر کے لائیں گے. اس دوران میں معیشت اور خراب ہو گئی. اب وہ یہ کہتے ہیں ہم تو بجٹ خسارہ آپ کنٹرول کر دیں، جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ ٹھیک کر دیں، اصلاحات آپ کرنا نہیں چاہتے. پھر کیا رہ گیا راستہ؟ رہتا ہے انڈائریکٹ ٹیکسز لگائیں کئی سو ارب روپے کی قدر گرائیں، شرح سود بڑھائیں. تو وہی مطالبہ، اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. حل وہ تھا جو عمران خان صاحب نے دیا تھا، وہی وہاں جا کے معذرت کر لیتے ہیں کہ طاقتور طبقے ہمیں دے رہے، تو پھر کیا کریں. شاہد صاحب، ایک نئی بات جو سامنے آئی، رضا باقر صاحب اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں، بہت زیادہ سمجھتے ہیں اکانومی کو، گورنر اسٹیٹ بینک ہے، انہوں نے کہا کہ جی اگر روپیہ گرا ہے تو اس کے فائدے بھی ہیں، اوورسیز پاکستانیز کو اس کا فائدہ ہوا. یعنی وہ پہلے $1 بھیجتے تھے تو یہاں ملتے تھے جناب 150 تک آ گیا تھا کام، اب وہ 174 پر چلا گیا ہے، $1 174 پر. ان کے خاندانوں کو بہت فائدہ ہوا ہے. دوسرا یہ کہ اگر آپ ڈیویلیو کرتے ہیں تو ایکسپورٹس بڑی بڑھتی ہیں. تو چین پر یہ اعتراض ایک دور میں ہوتا تھا کہ جی اپنی ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے اپنی پیسہ ڈیویلیو کرتا چلا جا رہا ہے، تو ہمیں کیوں نہیں اس کا فائدہ ہوتا؟ دیکھیے، میں تو یہ بیان پڑھ کے پریشان ہو گیا. میں آپ کو عرض کر دوں کہ $55 ارب کی ہماری امپورٹ ہے، آپ کو بھی پتا ہے، جس میں تیل کی امپورٹس بھی ہیں. اگر وہ آپ کا جو ہے وہ $21 فی ڈالر گرا ہے 5-6 مہینے میں، تو آپ کا امپورٹ بل پاکستانی کرنسی میں کتنا ہو گیا؟ اس پر حکومت کو ٹیکسز ضرور ملیں گے، کسٹم ڈیوٹی وغیرہ، لیکن آپ کی مہنگائی کتنی بڑھ جائے گی؟ $55 ارب. اس لیے کہ $21 صرف پیٹرول میں نے آپ کو بتایا کہ یہ $1,00,000 پہ کو 49 لاکھ کا فرق پڑتا ہے، پھر اس پہ ڈیوٹی لگتی ہے. ایک یہ کیوں بھول رہے ہیں کہ جناب ہمارے جو قرضے ہیں وہ 2000 ارب روپے بیرونی قرضے ملکی کرنسی میں بڑھ گئے ہیں. 2000 ارب روپیہ جو ہم قرضوں کی ادائیگی کے مد میں رقوم مختص کر رہے تھے ڈیٹ سروسنگ کے لیے، اس میں کوئی 200 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا ہے. یہ بھی تو بتائیں نا پھر آپ. اور تیسرے یہ بھی بتائیں وہ جن لوگوں کو وہ ریمیٹنسز پاکستانیوں کو بھیج رہے ہیں، جہاں ان کو زیادہ پیسہ مل رہا ہے، تو وہاں بھی تو ان کی جیب سے مہنگائی تو نکل رہی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.